حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں مکہ مکرمہ کے شہر میں اپنے گھر کے صحن کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں بلا کے اپنے پاس بٹھایا۔ جب ان کو بٹھا لیا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توجہ کہیں اور ہو گئی۔ تھوڑی سی دیر گزرنے کے بعد حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے بلایا ہے مگر بلانے کے بعد توجہ کہیں اور ہے، میری طرف توجہ نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا عثمان، ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے اللہ کا پیغام دیں۔ حضرت عثمان بن مظعون عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جو پیغام دیا ہے وہ ہمیں بھی تو سنا دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سارے پیغام میں سے فرمایا ایک پیغام عدل کا بھی ہے، انصاف کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم عطا فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ رب العزت عدل اور احسان کا حکم عطا فرماتا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ پیغام سن کر کہ رب تعالی عدل کا، احسان کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ اور برائی سے روکنے کا، وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور سرکشی اور بے حیائی سے منع فرمایا ہے۔ تو حضرت عثمان بن مظعون فرماتے ہیں میں یہ پیغام سن کر میرے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت بیٹھ گئی۔ میں اسی دن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شیدائی بن گیا اور رب تعالیٰ نے میرے دل میں دین اسلام کی محبت ڈال دی اور میں مسلمان ہوا تھا۔ محترم المقام، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلیمات میں اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت اور کردار میں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے احوال میں عدل و انصاف کی ایسی جھلکیاں ملتی ہیں، ایسے سنہرے مواقع نصیب ہوتے ہیں کہ انسان دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر دنگ رہ جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اعمال میں، افعال میں، کردار میں عدل و انصاف کے یہ پیمانے پورے کیے گئے۔ حیران رہ جاتا ہے کہ آقا نے یہ پیمانے کیسے پورے فرمائے۔ آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہے، ارد گرد بیٹھے ہیں صحابہ کرام بھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ میں ایک شاخ تھی کھجور کی۔ آپ جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی کبھی اپنے غلاموں کے ساتھ مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے، اچھی مزاح، خوبصورت پیاری مزاح۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ میں کھجور کی چھڑی ہے، شاخ ہے۔ تو آقا نے بے تکلفی کے عالم میں ایک غلام پاس ہی بیٹھا تھا جس کے بدن پر صرف ایک چادر تھی، جس نے تہ بند کے طور پر اس کو باندھ رکھا تھا، دوسری چادر نہیں تھی۔ وہ غربت کا عالم تھا مگر صبر تھا، شکر تھا، شکوے کا وقت نہیں تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بے تکلفی کے عالم میں پاس بیٹھے اس غلام کے کمر پر وہ چھڑی مار دی۔ جب اس غلام کی کمر پر چھڑی لگی تو شاید کچھ زیادہ لگ گئی ہوگی، تو وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، شریعت کے مطابق میں بدلے کا حقدار ہوں، عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق یا رسول اللہ میں بدلہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بدلہ دیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تبسم فرمایا۔ آقا نے فرمایا کیوں نہیں، آجا میرے غلام، میں محمد عربی تجھے بدلہ عطا کروں گا۔ آقا نے اپنے ہاتھ کی چھڑی مبارک اس کے حوالے کر کے آقا نے فرمایا لے بدلہ لے لے، قربان جائیں۔ دیکھیے ذرا، آج اگر کسی کو MNA کا ٹکٹ مل جائے، کوئی تھوڑا سا ایک مربے کا زمیندار بن جائے، وہ کہتا ہے کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، میں تو تمام قوانین سے بالا تر ہوں۔ لیکن قربان جاؤں کالی کملے والے آقا پر، دو جہانوں کے سردار، رب تعالیٰ نے جن کی بشارت پر اور جن کی سفارش پر جنت کا ٹکٹیں عطا فرما دی، وہ جو انبیاء کے سردار ہیں، جن کو رب تعالیٰ نے اپنا محبوب قرار دیا، قاب قوسین اور ادنا کے مقاموں پر فیض فرما دیا، وہ نبی مکرم فرما رہے ہیں لے چھڑی، میں عدل قائم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب غلام نے چھڑی پکڑی کھجور کی، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ بھی انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، میرے غلام بتا کون سے تقاضے ہیں؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے میرے بدن پر کرتا نہیں ہے، آپ نے کرتا پہن رکھا ہے۔ آقا نے مسکرا دیا۔ آقا نے مسکرا کر اپنی پیٹھ مبارک سے، اپنی پشت مبارک سے اپنا یوں کرتا اٹھایا،
فرمایا آ لے اب انصاف پورا کر لے دیکھو تو صحیح کرم نوازی، فرمایا آ لے اب انصاف پورا ہو گیا، اب مار لے۔ جب غلام نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پشت مبارک ننگی ہے، اس نے یوں چھڑی کو پھینکا، عرض کرتا یا رسول اللہ وہ ہاتھ نہ ٹوٹ جائیں جو آپ پر اٹھے، وہ ہاتھ نہ ٹوٹ جائیں جو آپ پر اٹھے، میں تو بس اسی بہانے کی تلاش میں تھا یا رسول اللہ، میں بہانہ تلاش کر رہا تھا کہ کہیں آپ کے جسم سے لپٹ سکوں۔ وہ فوراً جسم سے لپٹتا ہے اور حضور کو چومنا شروع کر دیتا ہے، حضور کو چوم چوم کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں تو اسی بہانے کی تلاش میں تھا، میں اسی بہانے کی تلاش میں تھا کہ کبھی میرا بدن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بدن سے ٹچ ہو جائے، آقا کے بدن سے مس ہو جائے، آقا کے بدن سے مل جائے۔ اب اگر صحابی سے پوچھا جائے کہ تو یہ بہانہ کیوں تلاش کر رہا تھا، تو آواز آتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے جو چیز بھی میرے بدن سے مس ہو جاتی ہے اسے آگ کبھی جلا نہیں سکتی، اسے آگ کبھی جلا نہیں سکتی۔ یا رسول اللہ میں تو بس یہی بہانہ تلاش کر رہا تھا۔ یارو یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں کی یہ چاہت تھی کہ کبھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بدن سے ہمارا بدن لگ جائے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پشت مبارک کو، مہر نبوت کو ہم چوم لیں۔ اس صحابی نے چوما اور اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ سو جو بات ہے عدل و انصاف کی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چھڑی بھی اس کے حوالے کر دی اور اپنی پشت مبارک سے کرتا بھی ہٹا دیا۔ یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف۔ انصاف کا مطلب، عدل کا مطلب ہے برابر کرنا، برابر کرنا۔ اگر برابری کے عالم میں آتے ہو تو یہ کبھی نہ دیکھا کرو کہ میں کون اور سامنے والا کون ہے، یہ دیکھو کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اور یہ سیرت اور کردار ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا۔ اس پر عمل کرو، عدل کے پیمانے پورے کرو۔ یاد رکھنا ایک عربی کا مقولہ ہے، مشہور قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ معاشرہ کفر پر قائم ہو سکتا ہے، معاشرہ کفر پر قائم رہ سکتا ہے، یاد رکھنا، لیکن ظلم پر قائم نہیں رہ سکتا۔ معاشرے تب تباہ و برباد ہوتے ہیں، معاشرے کا نظام درہم برہم ہوتا ہے جب انصاف کے پیمانے پورے نہ ہوں، انصاف کے تقاضے پورے نہ ہوں۔ اگر اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو، اپنے ملک کو، اپنے وطن کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں ہم، تو انصاف پورا ہو جائے، انصاف قائم ہو جائے۔ جب انصاف قائم ہو گیا تو یاد رکھنا ہمارے معاشرے کو کوئی نہیں توڑ سکتا، ہمیں کوئی نہیں جدا کر سکتا، ہمیں کوئی نہیں مٹا سکتا، صرف انصاف قائم ہو جائے۔ اور یہ انصاف فقط ملکی لیول پر نہیں، انفرادی طور پر بھی قائم ہونا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں اولاد کے درمیان، اگر ایک سے بڑھ کے ازواج ہیں، زوجہ ہیں، بیویاں ہیں، تو ان کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، حتیٰ کہ اپنی ذات کے درمیان بھی انصاف قائم کرو۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف شیپس ہیں، مختلف فارمز ہیں۔ اپنے ہر فارمز کے اندر، ہر شکل کے اندر، ہر صورت میں، ہر حالت میں انصاف کو قائم کرو، پھر دیکھو کہ رب تعالیٰ کی رحمت کس طرح برستی ہے۔